الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: فاعلم أنه لا إله إلا الله. حاضرین جمعہ، سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی نے ہمیں سب سے بڑی نعمت جو عطا کی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے موحد بنایا ہے۔ توحید ہمارا دین ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، اور یہ سب سے عظیم حق ہے اللہ رب العالمین ہمارے ذمے۔ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ ہم توحید کو جانیں۔ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن دقیق انداز سے ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس درجے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم موحد رہیں اور توحید کو سمجھیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ جانیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور دنیا کے اندر جتنے فسادات ہوتے ہیں، جتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب کا توحید سے ہٹنے کی وجہ سے برائیاں ہوتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کل صلاح فی الارض فسببہ توحید اللہ وعبادتہ وطاعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکل شر فی العالم من فتنۃ وبلاء وقحط وتسلیط عدو سببہ مخالفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والدعوۃ الی غیر اللہ۔ کل صلاح فی الارض، دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں پائی جاتی ہیں سب اللہ رب العالمین کے توحید کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جتنی اچھائیاں ہیں اور جتنی برائیاں پائی جائیں گی، چاہے وہ فتنہ ہو، چاہے کوئی پریشانی ہو، یا دشمنوں کا غلبہ ہو، کہتے ہیں کہ توحید چھوڑنے کی وجہ سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ: فالشرك اعظم الفساد كما ان التوحید اعظم الصلاة۔ جب یہ شرک سب سے بڑی برائی ہے، وہیں توحید سب سے بڑی اچھائی ہے۔ کہیں بھی آپ قرآن کریم میں ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت توحید کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی یا تو توحید کا ذکر ہے یا شرک کا بیان ہے، کیونکہ تتبین الاشیاء باضدادھا، جب عکس چیزیں ذکر کی جاتی ہیں تو اس سے اس چیز کی اہمیت اور ظاہر ہوتی ہے۔ اگر توحید کو ذکر کرنا، اگر کوئی شرک کو بیان کرے، گویا کہ توحید کی اور اہمیت کو وہ اجاگر کر رہا ہے، کیونکہ الاشیاء تتبین باضدادھا، کہ جو عکس چیزیں آپ لائیں گے اس سے توحید کی اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین جنت کا ذکر کرے گا موحدین کے لیے، کہیں کسی چیز سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، کہیں جو ہے
ظالموں کے دردناک عذاب کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین، تو کہتے ہیں کوئی بھی آیت توحید سے خالی نہیں ہے۔ اور یہی اگر ہم غور کریں اپنی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے رسولوں کو بھیجا سب کا مقصد توحید کو عام کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی کی صرف عبادت کریں، اسی کو رب مانیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے جو اسماء ہیں صفات ہیں اس میں تحریف نہ کریں، تشبیہ نہ بیان کریں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ جو بھی عبادت ہیں، رجا، خوف، محبت، جتنے عبادات ہیں، توکل، ساری عبادتیں، یہ سارے اعمال اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کلمہ کے اندر، حاشیہ کتاب التوحید وغیرہ میں ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، غور کریں اس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، اس کو کہتے ہیں حروف شفویہ، یعنی آپ کے ہونٹ بھی نہیں ملیں گے اگر اس کلمے کو آپ کہیں، آپ کے ہونٹ بھی نہیں ملیں گے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف یہ کلمہ بتاتا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے بغل میں بیٹھا ہو اگر لا الہ الا اللہ کہے تو وہ اس کے اندر ریاکاری بھی نہیں آئے گی، دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہاں یہ کوئی عبادت اور ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ دیکھیں اس کلمہ کی اہمیت کو، دیکھیں کہ یہ کلمہ بھی دلالت کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین یا اس کے جو حروف ہیں کوئی نقطے والا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں یہ حروف ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور اتنا عظیم کلمہ ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے مفتاح دار السعادہ میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ قامت بها الارض والسماوات وخلقت لاجلها جميع المخلوقات وبها ارسل الله رسله وانزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها نصبت الملة ونصبت القبلة وأسست الملة وهي كلمة السلام مفتاح دار السلام وكلمة يسأل عنها الأولون والآخرون۔ اتنا عظیم کلمہ ہے جس کی وجہ سے آسمان و زمین قائم، اور یہاں تک کہ وقام بها سوق الجنت والنار، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جنت جہنم اسی وجہ سے بنائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے جو اعمال، جو عبادات فرض کی اسی توحید کے لیے کہ انسان دنیا میں جب تک رہے اسی توحید پر کاربند رہیں۔ اور غور کریں کہ اگر اللہ رب العالمین کی جو عبادتیں ہیں، ہم غور کریں اذان کے اندر جو کلمات ہیں، سارے کلمات ہمیں یہ بتاتے ہیں جو ہے توحید کے سلسلے میں کہ توحید پر ہم جمع رہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہو، اللہ رب العالمین اگر نہ چاہے کوئی چیز آپ کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر نقصان پہنچانا چاہیں تمام لوگ دنیا کے سب اکٹھے ہو جائیں، لن يضروك بشيء الا ما كتب الله لك، اللہ رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ یہ توحید ہے۔ آپ دیکھیں اذان کے جو کلمات ہیں اللہ اکبر سے لے کر کے، یہ ساری چیزیں توحید کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لشکر بھیجتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ رات میں حملہ نہیں کرنا، رات میں حملہ نہیں کرنا، جب صبح ہو جائے، جب دیکھو اذان کی آواز نہ آئے پھر اس کے بعد حملہ کرنا۔ یہ توحید کی پہچان ہے، یہ اللہ رب العالمین کے موحدین بندوں کی پہچان ہے کہ جہاں رہیں گے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں گے۔ اور بہت سارے کلمے آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اللہ رب العالمین کوئی مجھ کو ذکر و اذکار بتا دے، کوئی دعا بتا دے کہ میں یاد کروں، تیرا ذکر کروں۔ قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، کہا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ قال موسیٰ کل عبادک یقولون ھذا، سارے بندے آپ کے اللہ تعالیٰ یہی تو کرتے ہیں، تو اس کا کیا میزہ ہے، کیا فائدہ ہے، سارے لوگ یہی پڑھتے ہیں۔
کہتے ہیں لو ان السماوات السبع وآمرهن غيري والارض ومن فيهن في كفة ولا الہ الا اللہ في كفة مالت بهن لا الہ الا اللہ. موسیٰ آپ اس کلمے کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں. اگر روئے زمین آسمان کی ساری چیزوں کو میرے علاوہ زمین کی ساری چیزوں کو اگر ایک ترازو میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک ترازو میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے بھاری ہوگا. آپ غور کریں کہ کتنا عظیم کلمہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سب سے پہلے جس چیز کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَفِي رِوَایَةٍ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهِ. اللہ رب العالمین کے توحید کی طرف دعوت دینا. اور جتنے انبیاء کرام آئے سارے لوگ قرآن کریم میں اگر آپ پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہود علیہ السلام نے یہی کلمہ، شعیب علیہ السلام نے، سارے لوگوں کے سلسلے میں یہ آیا ہے کہ سبوں نے توحید ہی کی دعوت دی ہے اپنے قوم کو سب سے پہلے. اور یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ آپ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس کے سلسلے میں ذکر کیا ہے. آپ اگر دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کہ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جب ہدہد کو انہوں نے گم پایا فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہ ہدہد دکھ نہیں رہا ہے، شاید وہ حاضر نہ ہوا ہو، غائب ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ میں اس کو مار ڈالوں گا، ذبح کر دوں گا، سخت عذاب دوں گا، یا تو کوئی دلیل یا کوئی عذر پیش کر کے لائے. فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر رکے رہے. وہ آیا ہدہد کہنے لگا قال احطت بما لم تحط به، کہ مجھے ایسی چیز کا علم ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام سے وہ پرندہ کہہ رہا کہ میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس علم نہیں ہے. اس نے کہا کہ جئتک من سبع بنبأ یقین، ملکہ سبا کے سلسلے میں خبر لایا ہوں. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، کہ ایک عورت ہے اور وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے، وہ ملکہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے بہت ساری چیزیں عطا کی گئی ہیں، اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت بڑا تخت ہے. انی وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے ان کو پایا ہے کہ وہ اور اس کے قوم والے اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ. ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لما كان الهدهد داعیا الى الخیر وعبادة اللہ والسجود له نہی عن قتله. امام احمد نے ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ہدہد کی اس وجہ سے کہ ہدہد اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دیتا تھا. ہدہد پرندہ جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے غیر اللہ کی عبادت سے روکنے کے لیے کہتے ہیں، اس وجہ سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ اس کو ہدہد کو مارنے سے منع کیا گیا حدیث کے اندر. اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ پرندے جو ہوتے ہیں، حیوانات جو ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی پاکی اور توحید بیان کرتے ہیں، اور جو موحدین ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان سے بغض و حسد کرتے ہیں. کیونکہ اس کو تعجب ہوا، ایک پرندہ ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ کس چیز پر کاربند ہیں. اسی وجہ سے عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فلیت اکثر الناس عرفوا من الشرک ما عرف الہدہد، اے کاش لوگ توحید کو سمجھتے ہدہد پرندے کی طرح، تو کتنا اچھا ہوتا کہ جس طرح یہ ہدہد پرندہ اللہ رب العالمین کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے توحید کو جانتا ہے، ایک کاش تمام لوگ بھی جانتے کہ وہ غیروں کے پاس جا کر کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہوتی ہیں اور انسان اسے دوسروں کے لیے انجام دیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کاش ہدہد کے جیسا اور لوگ بھی جانتے کہ وہ نماز پڑھتے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور جائیں پھر دوسری جگہ جاتے ہیں، پھر دوسروں کو رزاق سمجھ بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں توحید کے علاوہ، ایسا نہیں کہ کوئی انسان ہو اس سے گناہ نہ ہو، لیکن موحدین ہونا، توحید پر رہنا، توحید پر رہ کر اگر کوئی آپ عمل یا عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوگی، آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں وَلَيْسَ لِلْقُلُوبِ سُرُورٌ وَلَا لَذَّةٌ تَامَّةٌ إِلَّا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّهُ وَلَا تَتِمُّ مَحَبَّةُ اللَّهِ إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ کہتے ہیں اگر دل کو مکمل طور پر اگر آپ کو خوشی چاہیے، آپ کو محبت چاہیے، اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کریں اور کسی کی نہیں، اور یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور کسی کی نہیں۔ تو اگر کسی انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت اسے چاہیے تو وہ دوسری چیزوں سے اعراض کرے، تب وہ مٹھاس کو پائے گا کہ توحید کہتے کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کی محبت جب حاصل ہوتی ہے تو بندے کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور توحید جس کے اندر ہو، جس دل کے اندر ہو، اللہ رب العالمین اسے بڑا اجر دیتا ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ الاخلاص والتوحید فی القلب شجرۃ فی القلب، کہ یہ گویا کہ اس کی مثال ایک درخت جیسی ہے، فروعها الاعمال، کہ جس کے شاخیں یہ اعمال ہیں، اور ثمارها طیب الحیات فی الدنیا والنعیم المقیم فی الآخرہ، اور کہتے ہیں والشرک والکذب والریاء، شرک، جھوٹ بولنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ریاکاری کرنا، کہتے ہیں شجرۃ فی القلب، یہ گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے دل میں اس درخت کی مثال ہے کہ جو آپ کے دل میں ہو، ثمارها الخوف والغم، الخوف والہم والغم وضیق الصدر وظلمۃ القلب وفی الآخرہ العذاب المقیم، الزقوم والعذاب المقیم۔ اور وہاں انہوں نے استدلال بھی کیا ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ ضرب اللہ مثلا، اس درخت کی مثال جو ہے، وہ جو آیت ہے انہوں نے وہاں استشہاد کے طور پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ توحید سب سے اہم چیز ہے، اور توحید ہی میں نجات ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مسلم کی روایت ہے کہ ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، کہ اگر کوئی مسلمان بندہ جس کی وفات ہوتی ہو، اور اگر 40 موحدین، یہ توحید کی فضیلت ہے، 40 موحدین اگر اس کے سلسلے میں سفارش کر دیں تو اللہ رب العالمین ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ توحید کی فضیلت ہے۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے کہنے والے اگر کسی انسان کے یہاں اگر کوئی کسی کی موت ہو جاتی ہے اور 40 لوگ اگر سفارش کریں اس کے لیے، اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ اور دیکھیں گے جب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے، جو توحید کا دشمن ہوا، موحد کا دشمن ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں۔ آپ دیکھیں گے بخاری کی روایت ہے کہ چھپکلی جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرها بقتل الوز، کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ بخاری کی روایت ہے، اور دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، کہ ہے کانت تنفخ علی نار ابراہیم علیہ السلام،
کہ جو چھپکلی تھی یہ چھپکلی ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونک مار رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام موحد ہیں، اور جو موحد کا دشمن ہوا اللہ رب العالمین نے اسے مارنے کا حکم دیا، یہ سنت جاری کر دی۔ یہ موحدین کی فضیلت ہے۔ اور ویسے بھی اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کا 25 نبیوں کا غالباً تذکرہ کیا قرآن کریم کے اندر، لیکن آپ بتائیں کہ کیا کسی نبی کی بات کو، کسی نبی کی سنت کو، کسی نبی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جتنی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا، کسی کو نہیں ذکر کیا ہے۔ کبھی خانہ کعبہ کو، یا جو حج کرنے لوگ جاتے ہیں ان کے سلسلے میں دیکھیں، خانہ کعبہ، رمے جمرات، ساری چیزیں جو ہے ان کے واقعے کو، قربانی اور بہت ساری چیزوں کو بتائیں۔ اس سنت، کسی نبی کی سنت کو اللہ نے نہیں باقی رکھا ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اسی وجہ سے کہا گیا ان ابراہیم کان امہ، اکیلے وہ امت ہے توحید کی وجہ سے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور توحید کے علاوہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ اور تکلیف ہو، تو اسے توحید سے بہتر علاج کوئی ہے ہی نہیں۔ توحید سے بہتر علاج کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اگر آپ پڑھیں گے نبیوں کے سلسلے میں کہ آدم علیہ السلام نے جب دعا کی تو انہوں نے اپنے رب ہی کو پکارا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ رب العالمین تو معاف کر دے ہمیں، ہم سے یہ غلطی اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے صرف 2 کلمات کے رب انی مغلوب فانتصر، بہت لمبی اور چوڑی دعائیں نہیں کی۔ رب انی مغلوب فانتصر، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ یہ دیکھیں اللہ رب العالمین جب توحید کے واسطے سے اپنے رب کو جب کوئی پکارتا ہے، اپنے رب سے جب کوئی دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو دیکھیں قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے جب آپ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، آپ غم نہ کریں۔ اور اگر دیکھیں گے دعاؤں کو، نبیوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیں گے اگر اس میں ایوب علیہ السلام نے جو ہے دعا کی، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے حوالے سے توحید کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہی پسند ہے۔ توحید کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص ہو، اگر جس نے توحید کو چھوڑا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کیا ایک ترتیب کے ساتھ۔ سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، وَذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، اور کہا وہاں ذکر کیا ہے وَذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء، یہ 18 لوگوں کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، اگر یہ بھی توحید سے ہٹیں گے تو اللہ رب العالمین کے سارے اعمال اکارت کر کے رکھ دے گا۔ ان کو بھی، انبیاء کو بھی نہیں، توحید کے سلسلے میں کسی کو اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ نبی آپ بھی شرک کریں گے، آپ کی بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی مَا كَانَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ، کچھ بھی اختیار نہیں ہے نبی آپ کو۔ یہ توحید دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ مَا كَانَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ، کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور اس آیت کے سبب نزول کے سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ آیت هذه الآية نزلت في يوم احد کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے لما كسرت رباعیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی داد شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ ایسے قوم کیسے نجات پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا ہو، اس کے دانت کو توڑا ہو، کیسے فلاح پائے گی؟ نہیں فلاح پائے گی۔ اس پر اللہ رب العالمین نے کہا لیس لک من الامر شیء، یہ فلاح
یہ نجات دلانا نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ نہیں، یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی آخری رکعت میں اور رکوع کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو علی صفوان بن امیہ و سہیل بن عمرو والحارث بن ہشام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے صفوان بن امیہ پر اور ان جیسے لوگوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے کہ اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اور پیچھے صحابہ کرام کی جماعت جو آمین کہنے والی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا لیس لک من الامر شیء یتوب علیہم او یعذبہم۔ اللہ رب العالمین کا ہے، چاہے تو وہ قبول کر لے اور چاہے ان کی توبہ قبول کر لے یا تو ان کو عذاب دے، یہ اللہ کا معاملہ، نبی آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کی یہ توحید کی نبی کو بھی اختیار حاصل نہیں، اور آج ہم بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کو سوچتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے یا ہماری کوئی بگڑی بنائیں گے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نبیوں کے سلسلے میں کہ جو انہوں نے دعائیں کی ہیں، غور کیجئے گا ان آیتوں پر اب کہ اللہ رب العالمین نے کیسے ذکر کیا، کیسے ان کی دعائیں قبول کی، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمیں زندگی کے ایام میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں یا بہت ساری ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو جانیں کہ نبیوں نے بھی دعا کی ہے تو کیسے دعا کی ہے۔ اگر ان کی دعا قبول ہوئی ہے تو ہم کیسے دعا کریں کہ ہماری دعا بھی قبول ہو۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له۔ غور کیجئے گا ان الفاظ پر، فاستجبنا له، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے قبول کر لی ان کی دعا۔ فکشفنا ما به من ضر، اور ہم نے جو ان کو پریشانی تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ اس کے بعد والی آیت میں آپ دیکھیں گے یونس علیہ السلام کے قصے کا ذکر ہے، وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ توحید سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ رب العالمین میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے وہاں فاستجبنا له وکشفنا له ما به من الغم وكذلك ننجي المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے، ان کو بھی نجات دیے۔ یہ یونس علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے زکریا علیہ السلام کے قصے کو، کہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ ربی، دیکھیں جو انبیاء دعا کر رہے ہیں رب 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 کہہ کے دعا کر رہے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ رب العالمین پھر کہہ رہا ہے فاستجبنا له، ہم نے ان کی بھی دعا قبول کر لی، ووهبنا له یحییٰ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ رب العالمین میری کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ رب العالمین تو اچھا وارث دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انہوں نے کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اس میں ہے کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ دیکھیں انہوں نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے ان کو اولاد دے دی۔ ان تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بندوں نے، اللہ کے نبیوں نے توحید کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے دعائیں کی ہیں اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے۔ یہاں تک کہ ابلیس نے بھی اپنے رب کا حوالہ دیا، اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دی ہے۔ رب، اس نے کہا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، انظرنی، قیامت تک اللہ تعالیٰ مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، جا تجھے قیامت تک کی مہلت ہے۔ اپنے رب کی بات کو تو نے مجھے رب مان کر کے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تجھے مہلت ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس میں دیکھیں گے ابلیس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائیں بائیں سے آؤں گا، آگے پیچھے سے آؤں گا۔ غور کریں اس نقطے کے اندر، بہت سارے علماء نے اس سے فائدہ استعمال کیا ہے کہ ابلیس نے فوقا نہیں کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے آؤں گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اوپر اللہ رب العالمین نے، دائیں بائیں آگے پیچھے کہا اس نے، لیکن فوق کہا تو اس نے نہیں کہا۔ تو یہ توحید کی عظمت ہے، جتنی دعائیں ہوں
سب اللہ رب العالمین سے کریں. اور یہ جمعے کے خطبے میں جو ہم آیت پڑھتے ہیں یا جو سورت پڑھتے ہیں، یہ سورۃ الکہف، آپ دیکھیں اس کی شروعات بھی توحید اور آخری آیت بھی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، وہ بھی توحید. انسان کی جب موت ہو توحید پر ہو جنت میں داخل ہوگا. یہاں تک کہ قبر کے اندر بھی سب سے پہلا جو سوال ہوگا توحید کے سلسلے میں من ربک. اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے، ہمیں موحدین میں سے رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.